الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام پورے کائنات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت اور اپنی طاقت سے چلاتے ہیں۔ ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کی محتاج ہے۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، یہ وہ طاقت اور وہ قدرت ہے جو اللہ کے سامنے کوئی قوم کیا، کوئی مخلوق کیا، کوئی طاقتیں کیا، کسی کو اللہ کے مقابلے میں طاقتور کے لیے جوڑنا اور مثال دینا بھی یہ اللہ کے ذات کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ کے برابر کسی کے اندر کوئی طاقت ہے۔ زمین کے اوپر یہ ساری مخلوق یہ اللہ کے قدرت اور طاقت میں ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی کائنات کو بنا کسی کے مدد اور مشورے کے بنایا، اور بنا کسی کے سہارے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو کھڑا کیا۔ اتنا بڑا بادل، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، سمندر، ہوا، پانی، انسان، درخت، جنگلات، پہاڑ، یہ جو کچھ بنا ہے یہ پہلے تھا نہیں، اس کو بنایا گیا، اور اس کو بنانے والی ذات وہ اللہ کی ہے، جو اتنے سارے مخلوقات کو بھی پھر ساتھ پیدا کر دے۔ انسان ہے، جانور ہے، حیوانات ہے، نباتات ہے، جو زمین پر ہے، جو زمین میں ہے، جو اوپر ہے، جو پانیوں میں ہے، جو ہواؤں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے، اتنی ساری مخلوقات کو بھی خود اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے اس کو پیدا کرنا، پھر اس کے اندر روح کا ڈالنا، پھر اس کے روزی کا انتظام کرنا، پھر اس کی روزی اس تک پہنچانا، پھر اس کے ضروریات زندگی اس کو اس تک پہنچانا، اس کے جو لگنے والی اشیاء ہے اس تک اس کو پہنچانا، یہ ساری اشیاء، یہ ساری چیزیں یہ اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے کیا۔ جب یہ اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت سے کیا تو اس سے ہم خود اندازہ لگائے کہ کتنی بڑی طاقتور ہے وہ ذات جس کو ہم رب العالمین کہتے ہیں۔ وہ رب العالمین جو اتنے سارے مخلوقات کو پیدا کر بڑی سے بڑی مخلوق کو بھی پیدا کیا اللہ نے، آسمان میں فرشتوں کو پیدا کیا، اتنے بڑے بڑے فرشتے جبرائیل علیہ السلام جیسے اتنے بڑے بڑے فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، اور وہ فرشتے اتنے طاقتور، اتنے قوت والے، اتنے بڑی اللہ رب العالمین نے ان کے اندر وہ صفاتوں کو رکھا ہے، اس کا اندازہ انسانی مخلوق نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو کیسے بنایا، نبی علیہ السلام نے بتلایا نا، شب قدر میں آتے ان کے 700 بازو ہے، 2 پروں کو کھولتے تو مشرق اور مغرب پورا اس میں چھپ جاتے، تو 700 پر ہے تو ان کی حالت کیا ہوگی، کیسی مخلوق کو اللہ نے بنایا، کتنی طاقتور اللہ کی ذات ہے، کتنی قدرت والا اللہ ہے۔ اللہ نے وہ ایک تو وہاں ان کو بنایا، نیچے زمین پر چیٹی بنائی جو نظر بھی نہیں آتی،
اس سے بھی باریک اور ایک مخلوق بنائی، وہ بھی نظر نہیں آتی۔ اچھا اس کے اندر وہ سارے زندہ ہونے کے لیے جسم کے اندر پر پرزے بھی فٹ کر دیے، تبھی تو وہ چل رہی ہے، وہ کھا رہی ہے، اڑ رہی ہے، رینگ رہی ہے۔ یہ ایک عجیب طرح کی مخلوق جس کو ہم آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتے، اتنے باریک باریک مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا۔ کتنی طاقتور ہے اللہ کی ذات۔ باریک باریک جراثیم جو ہمارے آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتے، ایسی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کتنی بڑی قوت والی ہے وہ ذات جس نے اس مخلوق کو بنایا، ان مخلوقات اور ان اشیاء کو بنا کر انہیں زندہ رکھا، ایسے ہی نہیں مرے ہوئے، پھر وہ زندہ بھی ہے۔ زندہ ہے تو پھر کھا بھی رہے، سانس بھی لے رہے، منہ بھی ہے، ناک بھی ہے، جسمانی پرزے بھی ہے، تو کہاں اس کو فٹ کیا ہوگا اللہ نے؟ یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی ذات۔ ایک مکھی کا پر پوری مخلوق مل کر نہیں بنا سکتی، اتنی بڑی طاقتور رب العالمین کی طاقت ہے جس نے پورے کائنات کو پیدا کر کر ہم انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ پھر ہم کو پیدا کر کر پھر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بھی اللہ نے کتنی آسانیاں کر دی ہے، ہمارے لیے بھی کتنے ضرورتیں ہیں جو ہماری پورے کرنے کے لیے اللہ نے کتنے مخلوقات کو ہمارے آگے پیچھے کھڑا کر دیا ہے۔ یہ ساری اشیاء جو مخلوقات جو نظر آتی ہے دنیا کے اندر، ساری چیزیں یہ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کر دی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اے انسان، تجھ کو میں نے یوں ہی نہیں پیدا کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی ہے، ایسی بیکار پیدا کیے گئے؟ بلکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ہمارے رب ہونے کے اقرار کرنے کے لیے، اور میرے سامنے تمہیں جھکوانے کے لیے، اور میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگنے کے لیے، اور تم بندگی کا اظہار کرتے رہو۔ میں نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ تم میری بندگی، حمد اور ثنا ہر وقت کرتے رہو۔ اگر انسان اس رب سے اپنا یہ تعلق جوڑتا ہے تو پھر یہ رب کو انسان جو ہے، انسان اور اللہ انسان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اللہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ زمین پر انسان کی اس وقت تک کوئی بھی وقعت اور اہمیت اور قیمت نہیں ہے جب تک کہ یہ انسان اپنے زبان سے اور دل سے یہ نہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نہ کہہ دے تو فرمایا انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اور روئے زمین پر اللہ نے یہ کہلوانے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، آخری نبی محمد رسول اللہ ہے، اور انہوں نے بھی آ کر یہی بات اور یہی پیغام ہم تک پہنچایا کہ تم اللہ کو مانو، اللہ کی عبادت کرو، ورنہ اللہ کے مقابلے میں تم کھڑے ہو کر اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، وہ تو بہت طاقتور ہے، تم نقصان تو اپنے ذات کا اور اپنے آپ کا کر لو گے، اپنی آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی جان کو تم ہلاکت میں ڈال دو گے، اور تم اپنے آپ کو آخرت کے اعتبار سے جہنم کا ایندھن بناؤ گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی جہنم بنائی ہے مجرموں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، جی چاہیے اور خواہشات پر چلنے والوں کے لیے، اللہ سے ٹکرانے والوں کے لیے، اللہ جو کہے اس کے خلاف کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے بہترین جگہ، اور وہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ تو ایک طرف بندہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اور رہا مسئلہ دین کا، رہا مسئلہ اسلام کا، رہا مسئلہ قرآن کا، اور رہا مسئلہ اذان کا اور نماز کا، تو میرے بھائیوں یہ ساری باتیں اور یہ ساری چیزیں، یہ ساری جو اعمال اسلام شعار ہے، یہ ساری چیزوں کا ذمہ تو اللہ نے خود لیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ ساری چیزوں کی حفاظت ہم کریں گے، انسان نہیں کر سکتا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے کہا ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے بندے تو اپنی حفاظت کر، اپنے اعمال کی حفاظت کر، اپنے نماز، اپنے ایمان، اپنے اعمال کی تو حفاظت کر۔ انسان اسلام کی، انسان دین کی اور انسان اسلامی شعار کی کیا حفاظت کر سکتا ہے؟ انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اسی لیے اس چیز کو اپنے ذمہ لے کر کہا ہے کہ یہ دین ہمارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ دین کی حفاظت پوری کائنات مل کر نہیں کر سکتی، دین کی حفاظت ہم سب مل کر نہیں کر سکتے، اور دین کی بقا اور اس کی حفاظت کے لیے ہم کھڑے ہو جائے تو میرے بھائیوں ہمارے بس اور قدرت میں نہیں ہے۔
تو ہمیں کیا چاہیے پھر؟ اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے ذات سے اپنے اعمال کی حفاظت کرو، اپنے یقین کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، تم اپنے ذات سے تم اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر میں لگ جاؤ۔ تم سنت نبوی پر اپنے آپ کو چلاؤ، تم اعمال پر اپنے آپ کو چلاؤ، تم دین پر اپنے آپ کو چلاؤ، تم حق پر اپنے آپ کو چلاؤ، تم اسلام سے اپنے آپ کو جوڑو، تم اپنے آپ کو امانت داری اور سچائیوں کے ساتھ لے کر چلو، تم اپنے آپ کو اسلام سے جوڑو، اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو چلاؤ۔ اللہ کہتا ہے یہی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہیں آخرت میں تمہارے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو زمین کے اوپر اللہ کے ذات سے، اللہ سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا، اور زمین پر کوئی اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اور زمین پر کوئی اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑے بڑے ترم خواہ زمین کے اوپر کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو رب کا ہی دعویٰ کر لیا۔ مخلوقات میں ایسے بھی لوگ کھڑے ہو گئے جنہوں نے اپنے آپ کو وقت کا بادشاہ بنایا، تو وقت کے بادشاہ کے بعد اس نے رب کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ نے ان کو بھی مٹا دیا۔ مال اور دولت اور اسباب اور ساز و سامان اور نعمتیں اور چیزیں اور اشیاء اور عہدے اور وہ سارے خزانے، وہ سب کے سب ان کے پاس موجود، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں مٹا دیا، برباد کر دیا۔ آج کھنڈرات کی شکلوں میں ان کے مکانات کو ہم نے کھڑا کیا ہوا ہے، ان کے جسموں کو ہم نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ تم دیکھو یہ دنیا سے گئے، اب ان کے سامنے صرف وہی ہے جو انہوں نے کیا ہوا تھا، اس کا وہ حساب دیں گے۔ اللہ کے سامنے آج بھی مخلوقات کھڑے ہو رہی ہے۔ لوگ مسلمانوں سے دشمنی کر رہے ہیں، لوگ مسلمان اور اسلام سے دشمنی کر رہے ہیں۔ کئی جگہوں پر آج حالات جو دیکھ رہے ہیں ہم، ہندوستان ہو یا ہندوستان کے باہر کے ممالک ہو، لوگ خواہ اللہ کے سامنے کھڑے رہ رہے ہیں۔ اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو گردن کو اپنے کھڑا کیا ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے۔ کہیں پر قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، کہیں پر اذانوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہے، کہیں پر مساجدوں کو بند کیا جا رہا ہے، کہیں پر شریعت اسلامی شعاروں کے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں پر نقابوں کے مطابق جو ہے تو فتنے کیے جا رہے ہیں، اور کہیں پر مسلمانوں کو ماب لیچنگ کر انہیں صرف اس لیے کہ مسلمان ہیں انہیں مارا جا رہا ہے، اور کہیں پر مسلمانوں کو ستانے کے لیے ان کے راہوں میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے۔ طرح طرح کی آزمائشوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ زمین کے اوپر کیا ہمارے ہندوستان میں بھی اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہے؟ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو ماریں گے تو اسلام دب جائے گا، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو ٹکرائیں گے، ہم ان پر ظلم کریں گے، ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے تو اسلام مٹ جائے گا۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ غلط فہمی میں ہے، یہ دھوکے میں ہے، ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ اسلام مسلمانوں کے وجہ سے باقی نہیں ہے، اور اسلامی ایمان اور اسلامی اشعار، اسلامی شعار یہ مسلمانوں کے وجہ سے باقی نہیں ہے۔ یہاں تو مسلمانوں میں خود اسلام نہیں ہے، مسلمانوں میں خود ایمان نہیں ہے، مسلمانوں میں خود اعمال نہیں ہے، مسلمانوں میں خود دین نہیں ہے۔ ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اسلام کا محافظ، اسلام اور ایمان اور دین کا محافظ یہ اللہ ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور جب یہ انسانوں کو مارے گے تو میرے بھائیوں، مرنے والا اسلام کے نام پہ مر رہا ہے تو یہ اس کے لیے بھی مبارک ہے۔ اسلام پہ زندگی نہیں گزری تو نہیں، لیکن مر تو رہا ہے اسلام کے نام سے، یہ بھی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن جو مار رہے ہیں ان کے لیے تو زمین کے اوپر اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم ایسے حالات کو پیدا کر دیں گے جو دنیا میں انسانوں نے سوچا نہیں ہوگا۔ ایسے ان کے سامنے ہم مسائلوں کو کھڑا کر دیں گے، اور ایسی دنیا بھی ان کی برباد کر دیں گے، اور ایسا لپیٹ میں لے لیں گے کہ پھر ان کے سامنے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا ان کو جہنم نظر آئے گی۔ اور یہ ہو رہا ہے زمین کے اوپر، یہ ہمارے ہی دیشوں میں، ہمارے ملک میں یہ چیزیں ہو رہی ہے اور نظر آ رہی ہے۔ زمین کے اوپر اسلام جو باقی ہے وہ اللہ کی وجہ سے، اور قوت اور طاقت باطل جب اس کے سامنے کھڑے ہو رہی ہے تو میرے بھائیوں یہ حق ہے اس لیے کھڑے ہو رہی ہے، لیکن اسلام تو اللہ کا پیدا کیا ہوا، اور اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ میرا پسندیدہ اسلام ہے جو میں نے اس کو پسند کیا ہے۔ ایک طرف قرآن کہتا ہے ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، اللہ کہتا ہے مجھے یہ اتنا پسند ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی مذہب اسلام کے علاوہ پسند نہیں ہے، کوئی انسان اس
اس کو لے کر آئے تو اس کو بھی وہ بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ یہ سارا اسلام میرا ہے، میں نے اس کو اتارا ہے۔ تو اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام امن کا نام ہے، اسلام جو ہے محبت کا نام ہے، اسلام جو ہے حقوق کی ادا کرنے کا نام ہے، اسلام جو ہے ایک دوسرے کے بھائی چارہ کرنے کا نام ہے، اسلام ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونے کا نام ہے، اسلام ایک دوسرے کو تسلی دینے کا نام ہے، اسلام ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کا نام ہے۔ یہ محبت کا پیغام ہے، یہ پیار کا پیغام ہے، یہ انسانیت کو، انسانوں کو انسان بنانے کا پیغام ہے، یہ انسانوں کو جانوروں سے نکال کر انسانی صفات پر کھڑا کرنے والا اسلام ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر لوگوں کے ساتھ کر کر بتلایا۔ لوگ جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے تھے، ان کو اللہ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے وہ دین اور وہ اسلام پہنچایا جو ہم تک پہنچا ہے، اللہ نے ان تک پہنچایا۔ تو انہوں نے جب اسلام کو اپنایا، اعمال کو اپنایا، قرآن کو اپنایا، شریعت پر اپنے آپ کو چلایا، تو اللہ نے انہیں وہ عزت اور وہ مقام دی۔ آج بھی لوگ ان کی ادب اور تعظیم میں اپنے آپ کو ہر وقت اپنے دل سے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں کہ صحاباؤں نے کس طرح کا کام کیا ہے۔ یہ دین، یہ اسلام، یہ دنیاوی اعتبار سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دہشت وار ہے، لوگ کہتے ہیں تلوار سے پھیلا ہے، لیکن اسلام تو پھیلا ہے محبت سے۔ اسلام کا تلوار سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور قرآن کا اصول ہے، دین کا اصول ہے، اسلام کا اصول ہے۔ اللہ نے جو اسلام اتارا اس کی ایک شان یہ ہے کہ جب اس کو لوگ دباتے، جب لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوتے اور جب لوگ اس کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اللہ اس کو اتنا ہی ابھارتا ہے، اتنا ہی جو ہے تو اس کو پھیلاتا ہے، اور اتنا ہی یہ زمین پر تیزی سے جو ہے تو رفتار پکڑتا ہے۔ اور آج وہی ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو کر، مسلمان اور اسلام کے خلاف، مساجد اور اذانوں کے خلاف، قرآنوں کے خلاف جگہ جگہ پر کوئی جو حرکتیں کر رہا ہے جانوروں والی، صفات والی، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ نے زمین پر اسلام کو اتنا تیزی سے پھیلایا ہے۔ سروے کرنے والوں نے جب سروے کیا تو روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ پھیلنے والا آج کے دور میں تیزی سے جو ہے وہ مذہب اسلام ہے، سب سے زیادہ تیزی سے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پھیلا رہے، ہم دین کو آگے بڑھا رہے۔ ہم تو عمل بھی نہیں کرتے، ہم تو نماز بھی، آج کی ہم نے نمازیں بھی نہیں پڑھی، آج تو ہم نے سنتوں کا بھی اہتمام نہیں کیا۔ ہم کہاں اسلام پھیلا رہے؟ ہم تو خود اسلام کو دور کر رہے ہیں اپنے آپ سے۔ ہمارے میں یہ فطرت ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے ہمیں خاندانی مسلمان، گھر کے اندر نسلی مسلمان بنایا، لیکن ہمیں اس پر کوئی خوشی نہیں، اور اس پر ہمارا کوئی بھی جو ہے آج اس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کر کر اس دین کو اپنا کر اپنے اندر لے کر اس کو امت تک پہنچانے یا امت کے اندر اس کو لینے کے اور پہنچانے کا کوئی بھی جذبہ اور خیر نہیں رہا۔ ہم نے اپنے اندر نہیں پہنچایا، دوسروں کی کہاں سے فخر آئے گی؟ تو روئے زمین پر ہم نے اپنے ذات سے، اسلام سے اپنے آپ کو دور رکھا، جبکہ ہم مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہوئے۔ اللہ جب ہدایت دیتا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ مومنوں کو یا اللہ دوسروں زمین والے انسانوں کو، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کہتا ہے تمہیں پتا بھی ہے میں کون ہوں۔ قرآن میں سورۃ الرعد کے اندر، سورۃ الرعد میں اور رکوع نمبر 8 میں اور آیت نمبر 11، 12، 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ 13ویں پارے میں اس بات کو ذکر کرتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہیں پتا ہے اللہ کون ہے، جس نے آسمان کو بنایا، پھر اس میں بادل کو لایا، پھر بادل کو لانے کے بعد اس میں جو ایک فرشتوں کو مقرر کیا، اللہ کہتا ہے ایک رعد ہے، اللہ کہتا ہے کہ پھر آسمان میں بادل ہے، بڑے بڑے بادل ہے، پھر اس کے اندر گرج ہے، اس کے اندر گرجنے والی بجلیاں ہے، اس میں رعد ہے، اور وہ بھرے ہوئے بوجھل پانی سے ہے، اور وہ فرشتے ہیں، اور یہ آسمان ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ سب کے سب ہر وقت میرے سامنے تسبیح کرتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اللہ کہتا ہے کہہ دو ان سے جو اس بات پر لڑتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کیسا ہے، تمہارا رب کہاں ہے، یہ کہنے والوں سے اللہ کہتا ہے کہہ دو میری تو تعریف اور میری تو حمد اور میری تو تسبیح اور میری تو بڑائی وہ پہاڑ بھی کرتا ہے، آسمان بھی کرتا ہے، اور زمین بھی کرتی
ہے، اور وہ آسمان میں آیا ہوا بادل وہ بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ فرشتے بھی آسمانی کرتے ہیں، اور بادل کے اندر کی گرج جو کڑکتی ہے بجلیاں وہ بھی کہتے ہیں اللہ کی ہر وقت حمد، اللہ کی ہر وقت تسبیح اور اللہ کی ہر وقت ثنا، یہ دونوں کی دونوں یہ آسمان میں ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں وہ رب ہوں جو آسمانی مخلوق میری حمد اور ثنا کرتی ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ لڑتے ہیں تم سے، یہ لڑتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں تمہارا رب کہاں ہے، تمہارا رب کیسا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں یہ قرآن کی یہ آیت جو اتری ہے یہ اس وقت اتری ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا مجھے بتاؤ آپ کا رب کیسا ہے، سونے کا ہے یا پیتل کا ہے یا تانبے کا ہے۔ جب اس نے یہ بدبختانہ کلمات اپنے زبان حال سے کہی، آسمان کے اندر وہ بادل آیا، وہی بجلی آئی، وہی رعد آیا، اور اس نے آ کر زوردار اپنے اندر ایک کڑک کو پیدا کیا، اور ایسی بجلی کڑکی کہ زمین کے اوپر جو کھڑا ہوا تھا اس کے اوپر وہ بجلی گری، اور گر کر اس کے جسم سے اس کے سر کو الگ کر دیا۔ کہا کہ دیکھ تیرا رب ایسا ہے۔ مسند احمد میں اس بات کو، اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے معاملے میں فرمایا، نبی علیہ حضرت ابو یعلا یہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک شخص، ایک سردار متکبر تھا، جابر تھا، ظلم کرنے والا تھا، اس کی طرف ایک شخص کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور اس کو کہہ دو کہ اللہ کی طرف تمہارے لیے نبی بلاتا ہے، اور نبی آپ کو جو ہے اپنی طرف دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں آپ نبی علیہ السلام کی طرف آ جاؤ، اللہ ان سے کہو اللہ اور نبی تمہیں اپنے دین کی طرف بلواتا ہے۔ یہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ وہ بندہ، وہ شخص جو متکبر ہے، جابر ہے، غرور کرنے والا ہے، تکبر کرنے والا ہے، اس کے پاس نہ جاؤ، اس کے اخلاق صحیح نہیں ہے، اس کے پاس نہ بھیجو، اس کی زبان صحیح نہیں ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اسی کے پاس جاؤ اور اس کو دعوت دو۔ جب نبی علیہ السلام کا وہ قاصد وہاں پہنچتا ہے اور اس کو جا کر کہتا ہے تجھے اللہ کی طرف نبی علیہ السلام نے بلایا، ایک رب کی طرف تمہیں دعوت دی، محمد رسول اللہ نے تجھے اپنی طرف بلوایا ہے، تو وہ سامنے سے کہنے لگ گیا کون، نعوذ باللہ، کون رسول اللہ، کون محمد رسول اللہ، نعوذ باللہ، وہ کہنے لگ گیا کون رسول اللہ، کہاں کے رسول اللہ، پھر آگے سے کہنے لگ گیا نعوذ باللہ کون اللہ، کیسا اللہ، کس کا اللہ۔ پھر وہ کہنے لگا مذاق اڑا کر مجھے بتا تو صحیح تمہارا رب، تیرا رب، تیرے نبی کا رب کیسا رب ہے، کیسا اللہ ہے تمہارا، کس طرح سے بنا ہوا ہے، کیا وہ مٹی کا ہے، کیا وہ تانبے کا ہے، کیا وہ سونے کا ہے، کیا وہ جو ہے پیتل کا ہے، وہ کس طرح سے بنا ہوا ہے، کیا وہ لوہے کا ہے۔ یہ جو صحابی آئے ہوئے تھے وہ پریشان ہو گئے، وہ فوراً نبی علیہ السلام کے پاس واپس چلے گئے۔ نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میں نے کہا نہیں تھا، وہ تو بڑا متکبر ہے، وہ جابر ہے، اور وہ جو ہے آپ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے، میں کہتا نہیں تھا کہ اس کے پاس نہ بھیجو۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا نہیں اور جاؤ، یہ اور دوبارہ گیا، دوبارہ جا کر نبی علیہ السلام کا پیغام سنوایا، وہ سامنے سے وہی جواب دینے لگ گیا کس کا اللہ، کیسا اللہ، آپ کا رب کیسا ہے، سونے کا ہے، تانبے کا ہے، پیتل کا ہے، جس رب کی طرف بلا رہے وہ رب کیسا ہے۔ پھر یہ واپس آئے، تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اور اس سے کہو کہ رب تمہیں بلواتا ہے۔ لیکن جب یہ صحابی تیسری مرتبہ گئے، تیسری مرتبہ جا کر ابھی اس کو کہا ہی تھا، کہنے کے بعد اس نے اس کے مقابلے میں پھر دوبارہ وہی کلمات کو کہنا تھا جو اس کے زبان سے پہلے نکلے تھے۔ ابھی وہ کہنے کے لیے ابھی منہ کو کھول ہی رہا تھا، زبان کو ہلا ہی رہا تھا، آسمان کے اوپر اس کے سامنے، اس کے سر کے اوپر ایک پہاڑ نما ایک بادل آیا، اور بادل جیسے آیا اس نے اپنا منہ کھولا ہی تھا، کیسا اللہ تمہارا رب کیسا ہے، تانبے کا ہے، سونے کا ہے، پیتل کا بھی کہنا ہی تھا۔ وہ بادل کے اندر زور سے بجلی کڑکی، اور ایسی بجلی کڑکی کہ اسی وقت وہ بجلی اس کے سر کے اوپر آ گری اور اس کے سر کو اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ اس وقت یہ قرآن کی آیت اتری 13 پارے میں سورۃ الرعد کی، اور 13 پارے میں سورۃ الرعد کے 8ویں رکوع میں، اور آیت نمبر 13 جس میں اللہ کہہ رہا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ۔ اللہ کہتا ہے تم لڑتے ہو، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اللہ بڑا قدرت والا ہے، بڑا طاقت والا ہے، تمہیں پکڑنے والا ہے، تمہیں پکڑنے والا ہے۔ ابن ابی زکریا رحمت اللہ کہتے تمہیں پتا نہیں ہے جب آسمان میں بجلی کڑکتی ہے، یہ بجلی کڑکنے کے بعد جب انسانوں پر گرنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ کسی کو نہیں بخشتی۔ فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو یہ بجلی تمہارے سروں پر نہ گرے تو تم یہ کلمات پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرمایا جو یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ بجلی اس کے اوپر گرنے سے محفوظ اس کو کر دیتا ہے، بجلی نہیں گرتی اس کے اوپر۔
اور اللہ آگے فرماتا ہے یہ لوگ دنیاوی اعتبار سے میرے خلاف اور میرے نبی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ذات سے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں۔ ان سے کہو میری ساری آسمانی مخلوق میرا ذکر اور حمد اور تسبیح کرتی ہے، زمینی مخلوق میرا حمد اور تسبیح اور بیان کرتی ہے، آسمانی پہاڑ اور آسمانی جو ہے تو بادلیں اور بجلیاں، اللہ کہتا ہے تمہیں یہ دیکھ کر عبرت نہیں آتی؟ عبرت نہیں آتی کہ میں تو تمہیں ڈرانے کے لیے اس کو بھیجتا ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اللہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بادلوں کو تمہارے اوپر جو پیدا کیا ہے، یہ بادل جو تمہارے اوپر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تمہارے سروں کے اوپر، اور جب یہ بھر جاتے ہیں پانی کے ساتھ اور پھر اس کے اندر بجلیاں کڑکتی ہے، اللہ کہتا ہے یہ میں تمہیں ڈرانے کے لیے یہ بادل کے بھرے ہوئے بڑے بڑے بوجھ تمہارے سروں پر کھڑے کر دیتا ہوں اور پھر اس میں بجلیوں کو کڑکاتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے یہ اس لیے کہ تمہیں ڈراؤ اور امید دلاؤ کہ دیکھو مجھ سے نہ ٹکراؤ، میری طرف آ جاؤ اور میری طرف جھکو اور مجھ کو رب مانو۔ لیکن آج پوری کائنات رب کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑی ہے اور رب کے سامنے مقابلے میں کھڑے ہو کر ٹکرا رہی ہے، کہیں پر مسلمانوں کے خلاف، کہیں پر قرآن کے خلاف، کہیں پر اذان کے خلاف، کہیں پر جو ہے تو کہیں پر مساجد کے خلاف، کہیں پر داڑھی ٹوپی والے کے خلاف۔ میرے بھائیوں، ہمیں تمہیں اسلام کی فکر کرنے کی ایک طرح سے ضرورت تو ہے ہی نہیں، کیونکہ اسلام اللہ کا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ہمیں جو ذمہ ہے وہ ہمیں اپنی ذات کی فکر کرنا ہے، ہمیں اپنے اعمال پہ کھڑے ہونا ہے، ہمیں ایمان پر باقی رہنا ہے، ہمیں نمازوں پر باقی رہنا ہے۔ دین کی حفاظت اللہ خود کرے گا، اور کیسے کرے گا؟ اللہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، اسلام سلامتی کا پیغام ہے، اور اجر و زمین پر اللہ کہتا ہے میں اس کو بڑھاتا ہوں، پھلاتا ہوں اپنی قدرت اور طاقت سے۔ یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم اسلام کو پھیلا سکو، اللہ کہتا ہے ہم اس کو پھیلائیں گے۔ اب یہ قرآن کے خلاف جو جتنا کہے گا، جو جتنا بولے گا، اور جو جتنا کرے گا، اور جتنا جو کچھ کرے گا، اللہ کہتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَيَحْفَظُوهُ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے فرشتے لگا دیے، فرشتوں کی ڈیوٹیوں کو شروع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہمیں پتہ نہیں ہے اللہ کا نظام کیسا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتے جوڑ دیے ہم نے انسانوں کے ساتھ، اس کے آگے بھی ہے، اس کے پیچھے بھی ہے، اس کے سیدھے طرف بھی ہے، اس کے دائیں طرف بھی ہے۔ یہ فرشتے لکھ رہے ہیں تو کیا کر رہا ہے، تو کیا بول رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ من امر اللہ، اللہ کے حکم کو لکھ رہے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وہم یجادلون۔ اللہ کہتا ہے تمہاری حالت کو بدلنے کے لیے، اللہ کہتا ہے تم اپنی حالت کو بدل لو، تم اپنی حالت کو، اللہ کہہ رہا ہے تم اپنی حالت کو بدل لو، باقی حالات ہم بدل دیں گے۔ ہم ڈر رہے ہیں نا مخلوقات سے، اللہ کہتا ہے نہ ڈرو، تم اپنی حالت کو بدلو۔ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تم اپنے آپ کو بدلو، اٹھو اعمال میں لگ جاؤ، اٹھو قرآن کو پکڑ لو، اٹھو قرآن کے ساتھ مساجد سے جڑ جاؤ، اٹھو تقوی کے ساتھ چلو، اٹھو رب کے سامنے جھکو، اٹھو اپنے آپ کو مخلوق سے نکالو، اٹھو اپنے مخلوقات کو دلوں سے نکالو، تم رب کے سامنے جھک جاؤ، رب کو رب مان لو، اور رب کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دو، اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کے لیے ہر وقت کھڑا کرو۔ ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کہتا ہے جب تم نے اپنے آپ کو بدلا، اللہ کہتا ہے پھر حالات کو ہم بدل دیں گے۔ آج ہم بدلنے تیار نہیں ہیں، مہینے ہو جاتے نمازوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ایمانداری نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، حقوق نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لان تان، زبان بولے، منہ کھولے، گناہ گناہ گناہ، آنکھ کھلے، گناہ گناہ، مارکیٹ بازار گھر، کیا ہو رہا ہے سب جگہ؟ اللہ کہتا ہے میرے دین کی طرف آؤ، میرے اسلام کے، اگر تم نے نہیں بدلا، اللہ کہتا ہے پھر تم کو کٹائی کر کے چھٹائی کر کر ختم کر دیں گے، تمہاری جگہ ہم دوسرے قوم کو لائیں گے۔ افریقہ میں سنا نہیں کیا ہوا؟ ابراہیم رچمنڈ 15 سال سے پادری تھا، جس نے ہر وقت چرچ کے اندر اپنے مذہب کی دعوت دیتا لوگوں کے اندر اس کے دین کا کام کرتا رہا۔ اللہ نے ہدایت دیا، ایسی ہدایت ابھی حال کا واقعہ ہے، ابھی حال میں وہ بندہ اللہ کے گھر میں کعبۃ اللہ میں ہے، 15 سال پادری، جس کے فالوور، اس کے ماننے والے، اس کے مرید لاکھوں کی تعداد میں۔ اب وہ کہتا ہے میں سویا تو مجھے آواز آئی اٹھ جا اور اپنے گھر والے، اپنے بستی والوں کے سفید لباس پہنا۔ میں سوچ میں گر گیا یہ کیا خواب ہے؟ دوسرے دن پھر سویا، پھر خواب میں آواز آئی اٹھ جا اور اپنے گھر والے اور اپنے چاہنے والوں کو سفید لباس پہنا۔ میں پھر ڈر گیا۔ میں تیسرے دن سوچا کہ ایسی خواب ہے کوئی بات نہیں۔ تیسرے دن پھر خواب آیا، کہتا ہے اب کی بار جو آواز آئی ایسی زوردار اور ایسی ڈراؤنی اور ایسی
دہشتناک اور ایسی خوفناک وقت پہلے کے مقابلے میں تیز آواز میں مجھ سے کہا گیا اٹھ سفید لباس پہن، خود بھی اور دوسروں کو بھی، تیرے چاہنے والوں کو بھی سفید لباس پہنا۔ وہ کہتا میں اٹھ گیا، گھبرا گیا، میں نے اپنے لوگوں کو بلوایا اور کہا کہ یہ میں 3 دن سے خواب دیکھ رہا ہوں، لوگ تو بس اللہ نے ان کی زمین جیسی کاشتکار اپنے زمین کو بیج بونے سے پہلے نرم کر دیتا ہے، ایسی اللہ نے پہلے ہی نرم کی ہوئی تھی، گویا کہ وہ ابھی تیار تھے کلمہ پڑھنے، وہ بھی یہ کہنے لگ گئے اچھا کل ہم فیصلہ کر لیں گے، آپ جو کہیں گے وہی ہوگا۔ دوسرے دن میٹنگ کا وقت تھا ان کا، جب آئے تو وہ کہتا میں کیا دیکھ رہا ہوں، سارے ماننے والے میرے سفید لباس کے اندر چرچ میں حاضر ہے اور میں بھی سفید لباس کے اندر کھڑا ہے، اور اسی دوران اسی حال میں ہم سب نے ایک ساتھ میں مسلمان ہونے کا عہد کیا، اور اسی وقت ہم نے سب نے مل کر کلمہ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھا۔ یہ پادری کہتا میں نے اور میرے ہزاروں بستی کے لوگوں نے ایک ساتھ یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ نے 15 سال تک شرک کرنے والے کو ہدایت دی، اب یہ ہدایت دی تو یہیں پر خواب ختم نہیں ہوا۔ وہ کہتا میرا ایک خواب کا اور آگے کا ٹکڑا تھا، وہ خواب کا آگے کا ٹکڑا میرا اس طرح سے تھا، کچھ عرصہ بعد میں نے دیکھا کچھ لوگ آئے، ایک بندہ میرے پاس میں آیا، مسلمان ہے، ایک بندہ آیا، جیسے میرے پاس آیا میں دیکھ کر اس کو فوراً کہا میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگے چلو بلاوا آیا ہے۔ وہ کہنے لگ گئے کہا کہ آپ کو حج کو بلوایا گیا، اللہ کے گھر کا آپ کو حج کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا میں وہ پادری جس نے 15 سال تک مورتی پوجا کی، لوگوں کو اس پر لگاتے رہا، مجھے بلاوا آیا ہے، وہ پریشان۔ وہ کہنے لگ گئے میں نے اپنے آپ کو پریشانی میں اور سوچ میں فکروں میں ڈالا، پھر تھوڑے دن ہو گئے، پھر ایک شخص اور آیا مسلمان، میں نے اس کو دیکھ کر بھی کہا میں نے پتا ہے، وہ کہنے لگ گیا میں نے خواب کا دوسرا حصہ دیکھا کہ میں نے جب اسلام قبول کیا اس کے بعد میرے پاس 2 مسلمان بندے آئے اور انہوں نے آ کر مجھے اللہ کے گھر بیت اللہ کعبۃ اللہ میں لے کر گئے اور میرا حج کروایا اور اللہ کے گھر کی مجھے زیارت کروائی، یہ میرا خواب کا دوسرا حصہ۔ ان قریب میں نے ابھی اسلام قبول کیا اور ایک بندے سے دوسرا بندہ آیا اور دوسرا آ کر کہنے لگا چلو سعودی حکومت نے آپ کو مہمان بنا کر بلوایا ہے۔ سعودی حکومت شاہ محمد سلمان نے انہیں اس سال اپنے خاص مہمانوں کے اندر انہیں شریک کیا اور انہیں بیت اللہ کے اندر مہمان خانے میں رکوایا، اور آج وہ ابھی بھی اس حالت میں کعبۃ اللہ میں۔ ہزاروں لوگ وہ کہتے یہ میرا خواب اللہ نے اتنے جلدی سچا کر دکھایا، آج وہاں پر وہ آنسوؤں پر آنسو بہا رہے، اپنے آپ کو بچا رہے اور کہہ رہے اللہ میرے خاندان میں پہلا بندہ ہوں جو اس زمین پر آیا ہے۔ یہ آنے والے رو رہے، یہ جانے والے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کیسی حالت میں لگا رہے۔ یہ وہ ابراہیم رچمنڈ ہے جس نے اسلام قبول کیا اور قبول کر کر اللہ نے وہ عزت اور وہ شان دی، جو کل تک جو ہے تو وہ پادری تھا، آج اللہ نے انہیں وہ مقام دیا۔ اللہ کہتا ہے دیکھو وہاں پر کون تلوار لے کر گیا تھا، کس نے زبردستی کی تھی، کس نے گلا پکڑا تھا، کس نے کہا تھا کلمہ پڑھو۔ اسلام تلوار زور زبردستی اور دہشت کا نام نہیں ہے، اسلام محبت اور امن کا نام ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تم اس کے خلاف کھڑے ہوگے ہم اس کو پھیلائیں گے اور آباد کر دیں گے، اور اتنا تیزی سے پھیلائیں گے کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ ہزاروں لوگ، وہ کہتا اب میں واپس جاؤں گا، لاکھوں لوگ میرے مرید ہیں، وہ اللہ مجھے امید ہے وہ لاکھوں کے لاکھوں لوگ بھی میرے پیچھے جو ہے تو اسلام قبول کر لیں گے۔ یہ وہ ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی، اور ہم نامی خاندانی نسلی مسلمان ہیں، فجر سے ہمارا تعلق نہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو کرے گا وہ پائے گا، جو نہ کرے گا وہ بھی سزا پائے گا۔ اللہ کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، آج نہیں کل تم بھی ختم ہو جائے گے۔ آج زمین پر جو لوگ اسلام کے خلاف اللہ ان کو مٹا رہا ہے۔ ہماچل میں، ہمارے ہندوستان میں ابھی کچھ دن پہلے ایسے لوگوں نے زبانیں کھولی اور کہا کہ ہندوستان کے یہاں کے رہنے والے مسلمانوں 30 دن میں اور 15 دن میں تم اس ہماچل کو ہمارے خالی کر دو، ورنہ اس کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی۔ ایسا جال بچھایا مسلمانوں کے خلاف، کیوں؟ کہا کہ یہ اذان دیتے، یہ نماز پڑھتے، یہ قرآن پڑھتے، یہ داڑیاں رکھتے، یہ ٹوپیاں پہنتے۔ کہا ہماچل میں لوگوں نے بغاوت کی اور کہا کہ انہیں نکال دو۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، یہ قرآن کی جو ابھی میں نے آیت پڑھی میرے بھائیوں، یہ قرآن کی آیت یہاں سچ ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے جب صحابہ کو کہا دعوت دو تو انہوں نے اپنے سامنے سے کہا کیسا رب تمہارا، تم کس کو مانتے ہو، تم کس کو پوچھتے ہو، ہم تمہیں نہیں مانتے، ہم تمہارے رب کو نہیں مانتے۔ اسی وقت آسمان سے بجلی کڑکی اور اللہ نے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ آج ہماچل میں وہی ہوا، آج زمین کے اوپر سارے لوگ فسادیوں میں، فساد کے اندر، اور وہاں پر سیلاب آیا، آسمان پھٹا، بجلیاں پھٹی، اور وہاں پر لوگ
कहबत्ता ज़मीन के ऊपर नुकसानात में अपने आप को लबरेज कर चुके हैं, कई लोग मर चुके, कई घर बर्बाद हो गए, कई जो है तो वहाँ की परेशानियाँ हद से ज़्यादा बढ़ गई। वही लोग जो कहते थे इन लोगों को यहाँ से निकालो, अल्लाह कहता है देखो ये खड़े हो गए ना मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, आज़ान के खिलाफ, अल्लाह कह हम इंतज़ाम कर देंगे, तुम अपनी फिक्र में लग जाओ। कैसा इंतज़ाम किया? वही सब्बिहुर्राद बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही व युरसिलु सवाइक फयुसिबु बिहा मैं यशाउ व हुम युजादिलूना फिल्लाह। ये झगड़ते हैं ना तुमसे, अल्लाह कहता है देखो फिर हम इनके लिए ऐसा ज़मीन को तंग कर देते हैं। चारों तरफ से पानी आया और पानी आकर ज़मीन पर वो लोग जिन्होंने वाज और बयान किए थे मुसलमानों के खिलाफ, बताया जा रहा है कि उनके भी घर बर्बाद हो गए। जो मुसलमानों को निकाल रहे थे अल्लाह ने उन्हें बस्तियों से निकाल दिया। यह है इस्लाम, अपनाओ इसको, मानो इसको, चलो इस पर। लेकिन मेरे भाइयों, हमारा ईमान, हमारा इस्लाम, हमारा दिल मुर्दार हो चुका है, इसलिए हमें ज़रूरी है हमारे ईमान को बढ़ाए। हम सोचे हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के भेजे हुए नबी के उम्मती है, हमें चाहिए हम अपने ज़ात से इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को जिए, अमाल के मुताबिक, ईमान के मुताबिक, नमाज़ों के मुताबिक। तो रोए ज़मीन क्या, ज़मीन के आगे पीछे, मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब में क्या, अल्लाह सारी तरफ की हवाओं को अपने मुताबिक बना देगा। तो अल्लाह से दुआ है मेरे भाइयों, अल्लाह पाक हमें सही मायने में हमारे मुसलमान होने की हमें कदर करने की तौफीक अता फरमाए। नमाज फजरों की, नमाज 5 वक्त की पढ़ने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, सुन्नत के मुताबिक रहने की तौफीक अता फरमाए, घरों में दीनों को अल्लाह हमारे जो है तो जारी और सारी करे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक अता फरमाए। वाखिर दान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।